علامہ صاحب، آج حضرت انسان کا اور ایک پاکستانی کا جو حال ہو گیا ہے، ہر کوئی مہنگائی سے رو رہا ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح ہم سروائیو کریں گے، نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تعلیم کا فقدان، صحت کی سہولیات کا فقدان، چوری، کام چوری، کرپشن، سمگلنگ، ہر 2 نمبر کام میں ہم آج نمبر 1 ہیں۔ اور میری نظر میں اس کی بڑی وجہ ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ سکے، ہم امام عالی مقام کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے۔ آج کے دور میں کس طرح آپ نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے کہ وہ حق کو باطل میں صحیح فیصلہ کر سکیں کہ حق کون، باطل کون؟ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی اہم موقع پر آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ دیکھیے، جو سوال آپ کا ہے، اس سوال کا جواب تھوڑا سا وسیع ہے، جلدی ختم نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے۔ اس سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ معاشرے میں رائج فرق کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کعبے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یہی ہے ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ لیکن کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ اگر حقیقتاً ایسا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جن لوگوں کے خلاف اتر کر اپنے بچوں کی بھی قربانی دی، اپنی بھی قربانی دی، ساتھیوں کی بھی قربانی دی، وہ لوگ کون تھے؟ وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، بے شک۔ وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تو حج کرتے تھے، وہ بھی تو باقی تمام ظاہری دین کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ تو کیوں وہ باطل ہیں، امام حسین حق پر ہیں؟ امام حسین نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، اگر وہ مسلمان ہیں، اگر اسلام کی یہی تعریف ہے؟ اسلام ان چند جملوں کے رٹنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم، سر جھکانا۔ سر کا مطلب یہ جو گردن کے اوپر سر ہے یہ نہیں ہے، یعنی اپنی روح اور اپنے دل کو اللہ کے احکام کے مقابلے میں خم کرنا، سر تسلیم ہے، خم کرنا، اور جو کچھ اللہ نے کہا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش